اور جو لوگ ان کی ولایت کے قائل ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کی ولایت غدیر کے بعد ہوئی ہے. ان کی ولایت غدیر کے بعد نہیں ہے، جیسے رسول اللہ کی نبوت بعثت کے بعد نہیں ہے. یہ پیدا ہی نبی ہوئے تھے، یہ خلق ہی نبی ہوئے تھے، پیدا ہی نبی ہوئے. یہ خلق ہی ولی ہوئے تھے، پیدا ہی ولی ہوئے. اور آیہ مبارکہ ولایت پڑھ لیجئے سورہ مائدہ میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول اور وہ مومنین جو ایمان لانے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، حارت رکوع میں. 3 افراد کی ولایت کا اعلان ہوا. اس 3 افراد کی ولایت کا اعلان میں قبل و بعد بھی ہے. قبل و بعد ہے، میں تو آیت پڑھ رہا ہوں. انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے. اس کے بعد رسول کی ولایت کب سے شروع ہوگی؟ جب ولایت خدا ختم ہوگی تب. ولایت خدا تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ولایت خدا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. خدا ولی ہے، خدا کے رہتے ہوئے مصطفیٰ بھی ولی ہے، مصطفیٰ کے رہتے ہوئے علی بھی ولی ہے. اچھا، جن لوگوں کا بہت سطحی ذہن ہے ان سے ایک سطحی سوال کر لوں. یہ انگوٹھی حضرت علی نے دی تھی رسول اللہ کی موجودگی میں نا. رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے. ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، 3 بار آواز دی، کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. امیر المومنین حالت نماز میں تھے، امیر المومنین حالت نماز میں تھے. جب تک وہ لوگوں کو خطاب کرتا رہا علی کی توجہ اس کی طرف نہیں گئی. ورنہ علی بخیل نہیں ہے، علی کے سامنے ایک بار سے زیادہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. علی سخی ہے، جواد ہے، فیاض ہے. فیاض علی الاطلاق کا ولی ہے، اس ذات غنی کا یہ بنایا ہوا ولی ہے. دست خدا ہے، علی دست خدا ہے. چونکہ علی دست خدا ہے اس لیے جب تک وہ لوگوں سے مانگتا رہا دست خدا نے کچھ نہیں دیا. جب اس نے خدا سے خطاب کیا، پروردگار گواہ رہنا تیری مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، فوراً دست خدا نے کہا اب خالی ہاتھ نہیں جا سکتا.